إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں نے یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بے شک یہ قرآن مجید کی ہی آیت سورت کی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی کو اس فقیر کو ہم نے بلایا تو مدنی کو تھا کہ ہمیں میلاد پاک سنائے، لیکن اس نے تو قرآن کی نزول والی آیتیں شروع کر دی. لیکن الحمدللہ میں چونکہ چند دن پہلے جب آیا تھا تو چاچو ممتاز علی نے یہ فرمایا تھا، صاحبزادہ صاحب میں توجہ کا طالب ہوں، کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو میلاد ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم حقیقت بیان کریں، لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ میرے نبی کے صحابہ کیسے میلاد مناتے رہے. آیات مبارکہ جو میں نے 3 پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، نازل کیا، اتارا. پھر آگے ہے کہ تو نے کیا جانا کس کو شب قدر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جب آپ 1000 کی صرف 1000 کی اس کو جب تقسیم کریں گے تو پھر کتنے بنیں گے؟ 83 سال اور 4 ماہ. کتنے؟ 83 years and 4 months. کس کے؟ جو 1000 کی بات ہم کریں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کب؟ جب لیلۃ القدر آتی ہے. مجھے ایک تو بتائیں، قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ اترا، 23 سال تک نزول ہوتا رہا. کبھی مکے میں آتا رہا، کبھی مدینے میں آتا رہا. جہاں میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے وہاں میرے خدا کا پیغام آ جاتا. جسے میرے مصطفیٰ فرماتے یہ قرآن ہے وہ قرآن بن جاتا. جسے سرکار فرماتے یہ حدیث قدسی ہے، قرآن سے ہٹ کے اللہ کا فرمان ہے، وہ حدیث قدسی بن جاتی. جسے میرے نبی فرماتے یہ میری حدیث ہے، وہ حدیث مصطفیٰ بن جاتی. تو میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں، ہر سال رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ہم سب کی یہی جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے. کیوں جاگتے ہیں؟ مولویاں گلا نہیں کرانگا، فقیرانہ بات ہے، میری بات غور سے سنو. ہم کس لیے رمضان المبارک کی راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ تو اتر چکا، یہ تو نازل ہو چکا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اترا، اب تو اس نے اترنا ہی نہیں. پھر کیوں جاگتے ہیں ہم لوگ؟ صاحب پھر کیوں جاگتے ہیں ہم جاگتے ہیں اس لیے کہ اس راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اسے نازل فرمایا تھا. اب بھی جب ہم ان راتوں میں جاگتے ہیں تو ہم پہ خدا کی رحمت کے نزول ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کے نزول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ نے فرما دیا. ارے بات تو بتاؤ یار. جس قرآن مجید کے لیے ہم راتوں کو جاگے تو ہمیں اجر و انعام ملے، ہم پہ رحمت خدا ہو، تو جس کے صدقے قرآن ملا اس کے لیے کیوں نہ جاگے؟ ارے قرآن کے ایام مناتے ہو، صاحب قرآن کے ایام کیوں نہیں مناتے؟ سبحان اللہ.
میرے نبی کی ولادت سے بڑا دن ہی کوئی نہیں. میرے نبی کے صدقے قرآن ملا, میرے نبی کے صدقے رحمان ملا, میرے نبی کے صدقے اسلام ملا. اگر کچھ بھی ملا ہے ہمیں تو آقا کے صدقے ملا ہے. ارے ان پہ اتری ہوئی کتاب کے لیے تو ہم پوری رات جاگتے رہے کہ اللہ ہم پہ رحمت فرمائے گا. تو جس رات صاحب قرآن آئے وہ خدا کی قسم کائنات کی سب سے افضل وہ اعلیٰ رات ہے. یہ سنی جو جاگتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں, ان پہ خدا کا احسان ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, جب میرے لال نے دنیا میں تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا, میرے حضور نے جو کیا, میرے آقا نے جو کیا, وہ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا. سبحان اللہ. کیا کیا؟ اب سجدہ کون کرتا ہے؟ جو پاکیزہ ہوتا ہے. یہ تو جب بچہ میرے گھروں میں بھی آپ کے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہ تو علائش میں ہوتے ہیں. کیوں جی شاہ جی؟ وہ تو لبڑے ہوں نے, خون نہ لتھڑے پتھڑے ہوں نے. لیکن میرے آقا کی والدہ ماجدہ طیبہ فرماتی ہیں جب میرے لال دنیا میں تشریف لائے تو میرے لال پہ کسی قسم کی علائش نہ تھی, وہ علائش سے پاک تھے. ایسے آؤ بتاتا ہوں کیسے میرے نبی کے غلاموں نے صحابہ نے میلاد کیا. حضرت حسان کی زبان سنتے ہیں, یہ صحابی کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں, کسی پیر کا قول نہیں, کسی مولوی کا قول نہیں. کون؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احسن من کلم ترکت تو عینی, احسن لم ترکت, احسن لم ترکت, وہ احسن من کلم ترکت تو عینی وأجمل من كلام تولد النساء خلقت مبرم من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. محبوبہ میری آنکھ نے تیرے جیسا سونا ویکھے گی. یہ صحابی سی کہ وابی سی؟ صحابی نہیں تو پوچھنا نا, انہوں نے تکلیف ہے نبی دی نات سننا یا سنانا پڑھنا, انہوں نے پوچھنا کہ میرے آقا دے غلام صحابی سننا. حضرت حسان کی شان تو دیکھو, مصطفیٰ کی مسجد نبوی شریف ہے, ممبر مصطفیٰ ہے, اور خدا کے رسول نے کیا فرمایا؟ حسان چڑھ میرے ممبر پہ. جب یہود و نصارہ نے اپنے شاعروں سے اپنے شعراء سے کچھ بدتمیزی کی باتیں کروائیں تو میرے نبی نے حضرت حسان کو کہا کھڑا ہو جا, بات بتا ان کو تیرے نبی کی شان کیا ہے. تو حضرت حسان نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے. یہ کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ سنت صحابہ ہے. لیکن آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, میں اور پیر صاحب جو بیٹھے ہیں, آ کے ہم جو سنا رہے ہیں, ہم صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. خدا کی قسم آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں حضرت حسان نے جب سٹیج پہ چڑھ کے سنائے تو نبی کریم سامعین میں تشریف لے کے تو بات کر رہا تھا. میرے نبی کے پیاروں, میرے نبی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے لال نے, میرے شہزادے نے دنیا میں قدم رکھا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ اب بتاؤ تو صحیح یار. سجدہ. قرآن کی تو ہم جناب علی ساری باتیں کریں, قرآن پاک کے لیے تو یہ بھی اختتام قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں. ان کے ہاں اختتام بخاری کی محفلیں ہوتی ہیں. ایک مجھے بتاؤ تو صحیح, کسی صحابی نے اختتام قرآن کی محافل کرائی ہے؟ کسی صحابی نے بخاری کی محفل کرائی ہے؟ کسی نے مسلم کی کرائی ہے؟ کسی نے ترمذی نسائی کی کرائی ہے؟ سنن ابو داؤد یا ابن ماجہ کی کروائی ہے؟ خدا کی قسم بات غور سے سنو, صحابہ نے جب بھی کیا ہے میرے نبی کا ذکر کیا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں, اب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے تو سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ اور جناب سیدہ ام ایمن, یہ میرے نبی کی رضائی والدہ ہے. کون ہے؟ رضائی والدہ ہے میرے آقا کی. فرماتی ہے جب حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا, اور جب سجدے میں تھے صاحبزادہ صاحب تو سب سے پہلا جو قول فرما رہے تھے, اپنے رب سے التجائیں کر رہے تھے, وہ یہ فرما رہے تھے رب حب لی امتی
ارے میرا تے تیرا آقا دنیا تے تشریف لے آئے اور تیری تے میری فکر ہوئے اسی اتنے بدبخت لوگ ہیں جنہیں اپنے آقا دی شان سننے واسطے پوچھئے دلائل دیو. ارے محبت کی بات بغیر دلیل کی ہوتی ہے. میرے نبی کے دیوانوں ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہے. ہم انہیں اپنی جان اپنی ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں. تم میں سے یہ نہ کوئی کہے کہ میں جذبات میں اپنی باتیں کر رہا ہوں. نہیں، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، سرکار کیا فرماتے ہیں، جب تک میں اسے اس کی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے خیش قبیلہ بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے وہ مجھ سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. ارے میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں، میرے نبی کی آمد پہ محفلیں سجاتے ہو. کیوں سجاتے ہو؟ آؤ بات کرتے ہیں، سیرت حلبیہ کی طرف چلتے ہیں. سیرت حلبیہ میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے کس طریقے سے سرکار کا میلاد منایا. یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی، کمکمے لگائے، اس کی بھی بات کروں گا، اس کی بھی دلیل سے بات کروں گا، سیرت مبارکہ سے بات کروں گا. سیرت حلبیہ خصائص کبریٰ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ عالیہ جب تشریف لے کے گئے مدینہ، تو اس میں بچیوں نے کیا پڑھا؟ تل البدر علینا. وہ صحابہ کی بچیاں تھی یا اینا دیا سن؟ جی یہ میلاد کس نے پڑھا؟ میرے آقا کی آمد پہ استقبال کس نے کیا؟ خوشی کے جشن کس نے منائے؟ صحابہ کی بچیاں تھی. وہ دف بھی پڑھ رہی تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے پڑھ رہے تھے دف کے ساتھ. میرے نبی کی غلام دادیوں نے کیا پڑھا؟ تل البدر علینا. سبحان اللہ. ساڈے اج 14ویں دا چند آ گیا. سبحان اللہ. یا رب کریمہ اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ ساڈے تے فرض ہو گیا انہاں دی آمد تے اسی اللہ تیرا شکر ادا کریے. ہم میلاد مصطفیٰ جو مناتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ کی آمد کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا کرم ہے. میری بات غور سے سنو. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا احسان ہے مومنوں پہ، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے بھیجا ان میں اپنا رسول. خدا کی قسم ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ امت ہیں جس پہ خدا نے احسان جتلایا. کسی دوسری قوم پہ اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. میری بات غور سے سنو. مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن دیا، کعبہ دیا. میری بات غور سے سنو. صفا و مروہ دی، مزدلفہ و منی دیا، عرفات دیا. خدا کی قسم میرے رب نے صاحب کہیں بھی شکر احسان شاہ جی نہیں جتلایا. حتیٰ سانو والدین دیتے جنہیں جو اسی پیدا ہوئے. اللہ نے تو نہیں کیا میں تو تے احسان کیتا تانوں ماں پیو دیتا. سانو قوت سماعت دی، قوت گویائی دی، قوت بصارت دی، قوت شامہ دی، قوت لامسہ دی، چلنے کی طاقت دی، بیٹھنے کی طاقت دی، اٹھنے کی طاقت دی، کھانے کی طاقت دی. لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پہ. لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب محبوب کو بھیجا تو فرما دیا میں تواڈے تے کی کیتا. لیکن یہاں ایک نقطہ بڑا بریک ہے بھائی اشتیاق صاحب. اللہ نے کینا نو خطاب کیتا، کسے دوجے نو تے نہیں کیتا. وہاں پہ مؤمنین ہے، مؤمنین کا لفظ آیا ہے، ناس کا لفظ نہیں آیا. ناس میں تو سارے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب ہیں. لیکن خدا نے مومنین کے لیے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں جن گھروں میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے. آؤ بات کرتے ہیں. میں بتا رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ عالیہ ہجرت فرما کے تشریف لے کے گئے تو یہودیوں کی طرف سے جو آدمی آیا جس کو انہوں نے تیار کر کے، اس کے ساتھ 70 اور بھی لوگ تھے، 70 کا قافلہ تھا اس کے ساتھ. تو بن کے تو دشمن آئے تھے. کون آئے تھے؟ بن کے تو دشمن آئے تھے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام میں نے بتایا؟ اصل پتہ کی ہے سنی ستے رہندے نے اس والی نام یاد نہیں ہوتا. جدو بھابی کہندے کتھے ہے تو پھر کہندے مولوی نوں پوچھ کے دساں گے. اور خدا کے بندو ساری زندگی میلاد سنتے رہندے، گلاں یاد رکھیا کرو. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उस वक्त तक ईमान न लाए थे, यहूद और निसारा की तरफ से वो आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में दाखिल ना होने दिया जाए, सरकार करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह गिरफ्तार किया जाए। जब वो आए, जैसे ही मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आए, घोड़े पे सवार थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया। बात गौर से सुनो, हम किसकी उम्मत है। जमीन को हुक्म दिया, जमीन पकड़ ले इसे। घोड़ा जमीन में धंसना शुरू हो गया, घोड़े समेत घोड़े सने जनाब जमीन से धंसना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, हजरत बुरेदा असलमी की नसीब जाग के आए तो थे, दुश्मन बन के आए तो थे गिरफ्तार करने के लिए, खुद गिरफ्तार होता आए तो थे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन खुद गिरफ्तार हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए, आप इसे हुक्म फरमाए जमीन को मुझे छोड़ दे, मुझे समझ आ गई है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह के मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, सच्चे रसूल हैं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दी इसे छोड़ दे, जमीन ने छोड़ा, सरकार के कदमों में आ गए। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे मुसलमान करे। सरकार के हाथों पे इस्लाम लाए, फिर 70 जो दूसरे साथी थे वो भी इस्लाम लेके आए। अब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, बात गौर से सुनो, हम झंडे क्यों लगाते हैं, झंडियां क्यों लगाते हैं, नारे क्यों मारते हैं। जुलूस सूफी साहब किबला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे ना बर्मिंघम में निकालते थे, गंगोल शरीफ ने कुछ देखा तो निकालते थे ना। हजरत बुरेदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के कदमों पे हाथ रख के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब आपने मदीने में ऐसे दाखिल नहीं होना। बुरेदा फिर कैसे दाखिल होना, अपने सर से दस्तार उतारी, उसे अपने वो जो उनके पास नेजा था उसके ऊपर ऐसे झंडा बनाया। अर्ज करने के, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया के नहीं कायनात के सरदार हैं, तो सरदार आए तो झंडों के झंडे निशानियां बनते हैं। या रसूल अल्लाह, ये झंडा बताएगा लोगों को कि आप आ रहे हैं। सबसे पहला जो झंडा गुलामी का लहराया वो हजरत बुरेदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लहराया। तो किसने लहराया झंडा? मैंने, किताब का नाम है सीरत हलबिया खसाइस कुबरा। सरकार के सुहाबी ने क्या किया, अपने इमामे को जो बिल्कुल सोटा सी या नेजा सी तलवार सी, उस दे उत्ते आसना रखिया, अगे अगे झंडा जा रहा, पीछे पीछे आका जा रहा। सुभान अल्लाह। तो ये जो आप झंडियां लगाते हैं ऐसे नहीं लगाते। चलो बात करते हैं और भी, बाकी बातें बाद में करूंगा। ये जो आप कुंभ में लगाते हो, लाइटें लगाते हो, मेरे तो तेरे आका करीम अलैहिस्सलाम। फिर सीरत हलबिया की तरफ चलते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ लेके गए, कहा? अब सरकार ने देखा हर आसमान के ऊपर 2 सतून हैं। क्या 2 सतून हैं? ये वो मौलवी बताएगा जिसने स्टडी की होगी, जिन्हें 12 महीने दी तकरीरां रटियां, उन्होंने बताया कित्थे दी गल्लां ने। तुसी सुनदे हो ना मौलवियां दी जिन्हें सिर्फ 12 महीने दी तकरीरां रटियां, जिन्हें स्टडी ने जो लिखा गया। हजरत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के जबरील अमीन भी साथ हैं। सरकार ने पूछा, जबरील, ये जो सतून चमक रहे हैं ये क्यों? अब बात गौर से सुनो यार, क्यों लगाते हैं झंडियां, क्यों लगाते हैं मर्चे, क्यों लाइटें करते हैं? अल्लाह के जबरील ने क्या कहा, वो फरिश्तों के सरदार हैं, नूरी हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आपकी बेसत हुई, जिस दिन आपकी विलादत हुई, अल्लाह ने अपने हुक्म फरमाया 7 आसमानों में ये सतून जगमगा रहे हैं जिस दिन से आप दुनिया में तशरीफ ले। सीरत हलबिया किताब का नाम मैंने पहले उन दोनों सतूनों का नाम भी बताता हूँ। एक का नाम है जुबर्द भी कहते हैं, जुमर्द भी कहते हैं, दूसरे का याकूत है। वो आज भी रोशन है। तो किसने किए ये रोशन? जो लैटर लाते फिर कि सुन्नत अदा कर दे। खुदा ने आसमाना ते अर्श तक लैटां लवा दित्तियां अपने महबूब की आमद ते जे तुसी घर च लाउंदे हो तो सोने अल्लाह का फरमान पे बनते हो कि आमद मुस्तफ़ा आओ। सरकार हम शुक्र अदा करते हैं, नबी करीम से पूछते हैं कि सरकार ये जो हम मिलाद करते हैं इसका हमें कुछ अजर मिलेगा? सरकार करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन रोजा रखते थे, बिलखसूस सोमवार के दिन का, जिसे पीर शरीफ आप कहते हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो रोजा रखते हैं पीर शरीफ का, इसके बारे में हमें कुछ फरमाएंगे? अब बात गौर से सुनो, मेरी सरकार ने क्या फरमाया,
میرے پیارے صحابہ اس دن مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، سبحان اللہ، اس دن میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر مجھے پیر ہی کے دن اللہ نے پہلی وحی نازل کی تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ارے میرا نبی دے اپنی ولادت تے شکر دے روزے رکھے تے امت کیوں نہ شکر دے گیت گاوے؟ بے شک، تو شعر ہے کہ صدا گیت آقا کے گاتے رہیں گے، صدا گیت آقا کے گاتے رہیں گے، یوں ہی محفلیں ہم سجاتے رہیں گے، یوں ہی محفلیں ہم سجاتے رہیں گے۔ بات یہ